نحمده ونصلي علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ آج کی بات، اور آج ایک چھوٹا سا آرٹیکل آپ سے شیئر کروں گی، رونگٹے کھڑے کر دینے والی انتہائی فکر کی بات، یعنی یہ ٹاپک ہے، اور موبائل فون استعمال کرنے والوں کے لیے ایک نصیحت۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرات صحابہ کا امتحان لیا تھا جب کہ وہ حالت احرام میں تھے؟ حج اور عمرے کے احرام کی حالت میں شکار ممنوع ہوتا ہے۔ امتحان اس طرح ہوا کہ شکار کو ان کے اتنے قریب تک پہنچا دیا کہ اگر ان میں سے کوئی اسلحہ اور آلات کے بغیر ہاتھ سے شکار پکڑنا چاہے تو پکڑ سکے۔ قرآن مجید میں ہے، سورۃ مائدہ کی آیت نمبر 94 ہے غالباً، اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ تمہیں شکار کے کچھ جانوروں کے ذریعے ضرور آزمائے گا جن کو تم تمہارے نیزوں اور ہاتھوں سے پکڑ سکو گے، تاکہ وہ یہ جان لے کہ کون ہے جو اس کو دیکھے بغیر بھی اس سے ڈرتا ہے۔ پھر جو شخص اس کے بعد بھی حد سے تجاوز کرے گا وہ دردناک سزا کا مستحق ہوگا۔ اس زمانے میں بھی ایسا ہی امتحان اور ابتلا بکثرت پیش آ رہا ہے، البتہ اس کا انداز اور طریقے قدرے مختلف تھے۔ یعنی صحابہ کی آزمائش کیا تھی؟ شکار پہ۔ جن لوگوں نے قرآن سے سنا وہ یہ واقعہ ان کو تو بات سمجھ آئے گی۔ خلاصہ یہ کہ شکار صحابہ کی گتھی میں پڑا ہوا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے آزما لیا۔ احرام کی حالت میں شکار کرنا منع ہے، اور ایک موقع ایسا بھی آیا کہ بالکل شکار ان کی زد میں تھا لیکن انہوں نے اللہ کے ڈر سے اس کو نہیں لیا۔ صلح حدیبیہ کا موقع تھا۔ اب وہ تو شکار سے روکے گئے، آج ہمارا کیا امتحان ہے؟ اصل یہ دیکھنا ہے۔ آج سے تقریباً 10-20 سال پہلے فحش تصاویر اور ناجائز ویڈیو کلپس وغیرہ کا حصول کافی حد تک دشوار اور مشکل ہوا کرتا تھا، لیکن آج کل موبائل اسکرین یا کمپیوٹر کے بٹن کو ہلکا سا ٹچ کرنے سے یہ سارے مناظر آنکھوں کے سامنے آ جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے پناہ دے۔ اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد کو یاد کیجئے اور غور فرمائیے، لِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَخَافُهُ بِالْغَيْبِ۔ اللہ تعالیٰ جاننا چاہتا ہے کہ کون کون اللہ تعالیٰ سے بن دیکھے ڈرتا ہے۔ تنہائی میں اپنے جسمانی اعضاء کی خاموشی و بے زبانی سے دھوکے میں نہ پڑو، اس لیے کہ ایک دن ان کے بولنے کا بھی وقت آنے والا ہے۔ میرا اور آپ کا امتحان یہ ہے، جب میرا فون میرے ہاتھ میں ہے، مجھے کوئی دیکھ نہیں رہا، میرے ساتھ کوئی میرے گھر والے بھی نہیں، اور ہیں بھی تو کسی کو کیا پتہ ہے، کوئی سوچے گا میں قرآن پڑھ رہا ہوں، کوئی سوچے گا میں اپنا فون کا یوز کر رہا ہوں۔ اور اگر ایسے وقت میں میں نے کچھ دیکھا تو کل قیامت کے دن یہ آنکھیں بھی بولیں گی، یہ ہاتھوں کی انگلیوں کی پوریں جنہوں نے کلکس کیے یہ بھی بولیں گی۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں، آج ہم ان کے منہ پر مہر لگا دیں گے اور ان کے ہاتھ ہم سے بات کریں گے اور ان کے پیر ان کے کرتوت کی گواہی دیں گے۔ امیجن تو کیجیے، آپ کے ہاتھ بول رہے ہیں، یہ ہاتھ یہاں گیا تھا، اس ہاتھ نے یہ ٹچ کیا تھا، ان آنکھوں نے یہ گندی چیز دیکھی تھی، ان کانوں نے یہ سنا تھا۔ اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد کو بھی ذہن میں رکھیے، اے ایمان والو، اللہ تمہیں شکار کے کچھ جانوروں کے ذریعے آزمائے گا جن کو تم تمہارے نیزوں اور ہاتھ سے پکڑ سکو گے، تاکہ وہ یہ جان لے کہ کون ہے جو اسے دیکھے بغیر بھی اس سے ڈرتا ہے۔ پھر جو شخص اس کے بعد بھی حد سے تجاوز کرے گا وہ دردناک سزا کا مستحق ہوگا۔ خلوت میں معصیت زیادہ خطرناک ہے، یعنی گناہ عام طور پہ گناہ ہے، لیکن اکیلے میں گناہ کرے نا تو یہ زیادہ خطرناک ہے۔ ایک بزرگ کا ارشاد ہے، جب کوئی آدمی گناہ میں مبتلا ہو، عین اسی وقت ہوا کے جھونکے سے دروازے کا پردہ ہلنے لگے۔ امیجن کریں، کوئی گناہ کر رہے ہیں، کوئی ایسی چیز دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، اور ایک دم کوئی اوپر سے آ جائے، پردہ ہی ہلا صرف، اور اس کے ہلنے سے آدمی یہ سمجھ کر ڈر جائے کہ کوئی آ گیا، تو یہ ڈرنا اس گناہ سے بڑا ہے جو وہ کر رہا تھا، کیونکہ یہ شخص مخلوق کے دیکھنے کے اندیشے سے بھی ڈرتا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ اس کو یقیناً دیکھ رہے ہیں، پھر بھی خوف نہیں کرتا۔ کوئی شخص فحش تصاویر دیکھنے میں مشغول ہو اور دروازے پر کچھ آہٹ محسوس ہو تو اس کی کیا کیفیت ہوگی؟ کلیجہ منہ کو آ جاتا ہے، سانس رک جاتی ہے اور دھڑکن تیز ہو جاتی ہے۔ پھر وہ اپنا کمپیوٹر بند کر کے دروازہ کھول کر دیکھتا ہے تو وہاں تو بلی ہوتی ہے۔ تو ہم سب کو دیکھنا ہے کہ اللہ تو اس سے بھی قریب ہے، اس کا خوف کیوں نہیں؟ آدمی اور اس کے موبائل کی ناجائز رسوا کن حرکتوں کے درمیان اللہ کے دھیان کی دیوار کے سوا کوئی دوسری چیز حائل نہیں، یعنی اپنا دھیان اللہ کی طرف کر لیں۔
بعض دفعہ انسان چاہتا نہیں لیکن نفس کے غلبے سے مجبور ہوتا ہے، تو نفس کو کیسے کنٹرول کریں؟ اللہ میں دھیان ڈالیں۔ کوئی واعظ اور اس سے بھی بڑی کو ڈرانے والی چیز زمین پر نہیں اتری۔ جس نے اس مراقبے کی دیوار کو ڈھا دیا، اس نے بڑی جسارت کا مظاہرہ کیا، اور اللہ تعالیٰ کو جسارت دکھلانا بڑی خطرناک چیز ہے۔ یعنی اللہ کے خوف سے بڑا اور کوئی باز نہیں ہے۔ جس کو یہ احساس ہوگا نا میرا اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، تو پھر وہ دوسروں کے سامنے بھی کرتے ہوئے اس کو ڈرے گا اور اکیلے میں بھی۔ اس زمانے کا بزرگ شخص، کسی بزرگ کا ارشاد ہے، ظاہر میں اللہ کا دوست اور باطن میں اللہ کا دشمن نہ بنو۔ اگر ایک طرف ہم یہ کہتے ہیں کہ اس زمانے میں پہلے کی بنسبت حرام کاموں تک رسائی بہت آسان ہو گئی ہے، وہیں ہمیں یہ بھی جان لینا چاہیے کہ اس زمانے میں ترک حرام سے جتنا اللہ کا قرب حاصل ہوگا اتنا کسی اور چیز سے حاصل نہیں ہوگا۔ تنہائی اور خلوت کے گناہوں سے بچنا، خاص طور پہ اہل خانہ کی غیر موجودگی میں، یعنی اب گھر میں ماں نہیں ہے، باپ نہیں ہے، بیوی نہیں ہے، بچے نہیں ہیں، آپ اکیلے ہیں۔ اب تو گھروں میں ہوتے ہوئے بھی سچی بات ہے دوسرے نہیں پاس ہوتے، تو ایسے وقت میں پھر موبائل، کمپیوٹر اور ٹیلی ویژن کے گناہوں سے بچنا ہے، اس لیے کہ خلوت کے گناہ ایمان کی راہ سے ڈگمگا دیتے ہیں اور ثابت قدمی کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ کبھی آپ نے سوچا کہ آپ کا دل بوجھل کیوں رہتا ہے؟ آپ دکھی کیوں رہتے ہیں؟ آپ چڑچڑے کیوں رہتے ہیں؟ آپ کو غصہ کیوں آیا رہتا ہے؟ یہ سب شیطان کے کام ہے۔ اس سے بچنے کے لیے آپ کو اپنا خود حساب لینا پڑے گا، اور آپ جتنا زیادہ اللہ کی طرف آئیں گے مطمئن، مسرور، ریلیکسڈ اور نعمتوں پہ خوش ہونے والے ہوں گے۔ ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں، خلوت کے گناہ راہ حق سے متزلزل کر دیتے ہیں اور عبادات سے ثبات قدمی نصیب ہوتی ہے۔ یعنی عبادت کریں گے تو ثابت قدم ہو جائیں گے، گناہ کریں گے تو حق کا راستہ اچھا نہیں لگے، سب کچھ دیکھیں گے، اچھی چیز نہیں دیکھیں گے، ہر جگہ جائیں گے، اچھی جگہ جانا مشکل ہے، سب کچھ پڑھنے کو تیار، اچھی بات سننے کو نہیں تیار، سب کچھ سنیں گے، اول فول، بیکار، تمسخر، مذاق، ٹھٹھے، لطیفے، بیکار یات، لغویات نہیں اچھے لگیں گے، تو چند نصیحت کے بول اچھے نہیں لگیں گے، تو یہ محرومی کی بات ہے۔ کہتے ہیں کہ بندہ اپنی خلوت کو جتنی زیادہ پاکیزہ رکھے گا، اللہ تعالیٰ قبر میں اس کی تنہائی کو اسی قدر شاد و آباد رکھے گا۔ قبر سے تو ہر ایک کو ڈر لگتا ہے نا، کیا بنے گا قبر میں جا کر۔ رہا معاملہ قیامت کے دن کا تو سنو، حضرت ثوبان سے روایت ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا، میں اپنی امت کے کچھ لوگوں کو اس طرح جانتا ہوں جو قیامت کے دن مکہ کے پہاڑوں جیسی نیکیاں لے کر آئیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ ان ساری نیکیوں کو اکارت کر دیں گے، یعنی ضائع کر دیں گے۔ حضرت ثوبان نے عرض کیا، اللہ کے رسول، ان کے کچھ اوصاف اور علامتیں ہمیں بتا دیجئے، کہیں ایسا نہ ہو کہ بے خبری میں ہم بھی انہی میں سے ہو جائیں۔ تو آپ نے فرمایا، سنو، وہ تمہارے ہی بھائی ہوں گے، تمہاری جنس اور نسل کے ہوں گے، وہ تمہاری طرح رات کی نیکیوں کو حاصل کریں گے، لیکن جب اللہ کی حرام کردہ چیزوں کے ساتھ خلوت اور تنہائی کو پائیں گے تو ساری حدود توڑ کے رکھ دیں گے۔ ابن ماجہ کی روایت ہے یہ۔ اللہ اکبر۔ تو آخری بات، موبائل فون ایک صندوق ہے، دوسرے لفظوں میں کہہ سکتے ہیں کہ بینک لاکر ہے، اس میں نیکیاں یا برائیاں جو بھی ڈالیں گے کل قیامت کے دن اپنے اعمال نامے میں موجود پائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں ایسا اپنا ڈر اور خشیت عطا فرمائے جو ہمارے اور اس کی نافرمانیوں کے درمیان میں حائل ہو جائے، اور اے اللہ ہم سے تنہائی اور دوسروں کے بیچ میں گناہوں سے ہمیں بچا اور نیکیوں کی توفیق عطا فرما۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔